کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کل 26 نومبر تھی تو مفتی حنیف قریشی اور مرزا انجینئر کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، ان میں کون ٹھیک تھا؟ عامر بھائی آپ کون ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن لاہور میں ہیں آپ، یقیناً آپ کو ہماری کیا نام ہے، مرزا انجینئر، مرزا محمد علی انجینئر، یہی ہے نا؟ حنیف قریشی صاحب کی تو کیا بات ہے یار، بے شمار علماء ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، سب سے محبت ہے، چاہے جو جس مسلک کا ہے، لیکن ہر مسلک میں علماء حق بھی تو ہے نا علماء حق بھی ہے نا، تمام علماء حق کا بہت احترام ہے، بہت ادب ہے، لیکن حنیف قریشی بھائی، حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی، ان سے میرا خاص لگاؤ، میں صرف ایسا نہیں ہے کہ میں حنیف قریشی صاحب کی عزت کرتا ہوں، نہیں، میں محبت بھی کرتا ہوں، حنیف قریشی، مفتی حنیف قریشی بھائی، میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں جس طرح شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے میری محبت ہے، اور آصف رضا علوی صاحب سے، ان سے بھی بڑی محبت ہے، تو اسی طرح سے مفتی حنیف قریشی صاحب سے عزت تو کرتا ہی ہوں میں ان کی، لیکن میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں کہ وہ علی پاک سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، مولا کائنات علی پاک سے، آپ علیہ السلام کے بچوں سے، تو حنیف محترم مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی حنیف قریشی بھائی تو بہت پیارے ہیں، بہت محبت ہے، عزت ہے، لیکن مرزا محمد علی انجینئر ان کے اکثر آتے رہتے ہیں نظر کے سامنے، یار میں نہیں چاہتا کہ میرے کان ناپاک ہوں، میرے کان بھی گناہ گار، سماعتیں میری خراب ہوں، ان کی جب بھی میں نے دیکھا ہے معذرت کے ساتھ، انجینئر صاحب آپ سے معذرت کے ساتھ، کہ جب بھی میں نے آپ کو دیکھا کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا میں نے آپ کو، تھوڑا سا علم آپ نے سیکھ لیا، اس علم پہ آپ کو تکبر بڑھا ہے، محترم حنیف قریشی بھائی، یہ جس مسلک کی بھی علماء ہیں ہمارے، سب کا عصبیت کا مشن نہیں ہے، یہ محبت کا مشن ہے، آپ کو علی بھائی کہتے ہیں نا انہیں، مرزا محمد علی انجینئر، ایک تو آپ میرے والد کے ہم نام ہیں، لیکن وہ تو سید تھے، میں نے جب بھی آپ کو دیکھا، ایک تو تکبر آپ کے اندر بڑا ہے کہ آپ کے ویورز بہت ہیں، آپ کے ویورز بہت ہیں علی بھائی، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں جن پہ تکبر ہے کہ میرے ویورز بہت ہیں، ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں نا، کبھی یہ بھی سوچا کہ اللہ نے بھی کبھی کوئی ایک نظر ڈالی آپ کی ویڈیو پر، کبھی آقا اسلام میرے آقا حضور السلام نے بھی کبھی ایک نظر ڈالی آپ کی کسی ویڈیو پر، کبھی اللہ کے کسی ولی نے پسندیدہ نظروں سے دیکھا آپ کی طرف؟ محترم مفتی حنیف قریشی یا ابتسام بھائی جو مسلک اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے، دعوت اسلامی کے محترم الیاس قادری صاحب، انہیں بھی نہیں چھوڑا آپ نے، جی جناب منیب الرحمان صاحب، نقی صاحب، آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں علی بھائی؟ کیا ہے، کیا آپ کے پاس، کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ یہ نہیں بات علماء حق کی جو میں نے نام لیے، جو میں نے بتایا، ابھی میں کسی کی بات نہیں کروں گا، یہاں تو سیدھا سا ایک فرمان ہے، یہ حدیث سے قدسی ہے، ذاتی فرمان ہے اللہ پاک کا، مفتی حنیف قریشی بھائی، یا ابتسام بھائی، یا محترم الیاس قادری صاحب، یہ کوئی جتنے بھی ہیں انہیں چھوڑے، اللہ پاک نے آپ جیسوں کے لیے فرمان جاری کر دیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، نہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ، نہ خواجہ صاحب کی کوئی عزت اور عظمت، نہ حضور غوث پاک کی
نہ بابا فرید کی، نہ سلطان باہو، نہ قلندر پاک، کسی کی بھی نہیں. ہو کون تم؟ کتاب 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 کتاب. جب کتاب نہیں تھی، جب کیا تھا؟ یہ سب تو ہے اپنی جگہ. جتنے بھی علماء کرام جن کو آپ جن کی گستاخی کرتے ہیں بے شرمی کے ساتھ، اور جن اللہ کے اتنے بڑے بایزید بستامی علیہ الرحمہ، خواجہ صاحب، داتا صاحب، بابا فرید، چھوٹے لوگ ہیں، قلندر پاک، سرکار بلاول شاہ، سلطان باہو علیہ الرحمہ، فقر کا 5واں سلطان، اتنا بڑا ولی، کپڑے سوملے کوئی تو کل جاری ہو جائے اس کو. جی آپ سب سے بڑے. ان کے کتے جو تھے نا گلی کے، بابا فرید یا داتا علی اجویری یا خواجہ صاحب یا حضور غوث پاک، نہ سلطان باہو کی گلی کے کتے بھی تم سے زیادہ محترم تھے. بے شک تم ان کتوں کے برابر بھی نہیں ہو. حق ہے. یہ فرمان ہے نا سلطان صاحب کا. لوگوں نے جانے کس کس کے نام پہ لگا دیا. حسن بصری صاحب کا، اس کا سلطان صاحب کا فرمان ہے کہ کتے کی چند خصلتیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. محبت عقل اسلام سے کرتے، اتنی محبت عقل اسلام کے بچوں سے. سلطان صاحب فرما رہے ہیں، سلطان باہو علیہ الرحمہ، کتے کی چند خصلتیں جس انسان میں پیدا ہو جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تم میں تو کتے کی وہ چند خصلتیں بھی نہیں ہیں. تکبر کس بات پہ ہے؟ تم کرو گے. تمہارے لیے ایک فرمان تو سنا دیا، بتا دیا میں نے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ بادشاہ کا جو رب العالمین ہے، کائناتوں کا مالک اور رازق ہے، معبود ہے، جس نے میرے ولی یعنی میرے دوست سے بغض رکھا اس کے خلاف میں اعلان جنگ لڑے گا. ہے اوقات تیری؟ تیری اوقات کیا کہ سلطان باہو کی گلی سے جو کتا گزر جائے اس کتے کے برابر اوقات نہیں ہے تیری. داتا صاحب کی گلی سے، خواجہ صاحب کی گلی، بایزید بستامی علیہ الرحمہ اور میرے حضور غوث پاک آپ کی گلی سے جو کتا گزرا وہ اس گلی کے رہنے والے کتے ان کتوں کے برابر بھی نہیں ہے تمہاری اوقات. مرزا انجینئر اور کیا تم؟ کتاب کتاب کتاب. کتاب چھوندا تے سر نیزے اتے کیوں چڑھ دے. تم نے کیا کتاب پڑھی جو یزیدیوں نے پڑھی تھی؟ بہت اچھے اچھے مفتی اور عالم تھے، حاجی اور نمازی تھے. گلا کاٹنے والوں میں معصوم ننھے میرے آقا اسلام حضور اسلام کے معصوم ننھے بچوں کو شہید کرنے والے، ذبح کرنے والے، وہ بھی تیرے جیسے عالم تھے. جی اور کس بات پہ اکڑتا، کس بات پہ کہ کچھ حدیثیں تجھے یاد ہے، کچھ آیتیں تجھے یاد ہے، روانی کے ساتھ عربی سیکھ لیے، تجھ سے عربی اچھی عربی یزیدی بولتے تھے. جی ایسا ہی ہے نا. کتاب کا علم ہے تیرے پاس، یہی ہے نا. کیا تیرے پاس بابا فرید، داتا علی اجویری، خواجہ صاحب، بایزید بستامی اور حضور غوث پاک سے زیادہ علم ہے کتاب کا؟ تو نے حضور غوث پاک سے، بابا فرید، داتا علی اجویری سے اچھا قرآن پڑھا، اچھا حدیث پڑھا، تو نے اچھا علم حاصل، ان سے اچھا علم حاصل کیا تو نے. تو کیا حاصل کرے گا جو بابا فرید نے حاصل کیا قرآن اور حدیث کا علم، جو داتا علی اجویری نے، جو خواجہ صاحب، بایزید بستامی اور میرے حضور غوث پاک نے جو قرآن اور حدیث کا علم جو ان کے پاس تھا تو سوچ نہیں سکتا. قرآن اور حدیث کا اتنا علم تھا ان کے پاس. ایسا ہی ہے جب یہ سارا ان کے پاس تھا، جنگلوں میں لینے کیا گئے تھے وہ؟ جنگلوں میں کون سا علم تھا؟ سارا قرآن اور حدیث کا علم تھا نا. بابا فرید، داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، حضور غوث پاک، بایزید بستامی تھا نا. سارا قرآن اور سارے حدیث کا علم ان کے پاس. پھر جنگلوں میں کیا لینے گئے تھے وہ؟ تجھ جیسے جاہل کیا جانے کہ علم ہے کس شے کا نام، کس پرندے کا نام. تو کرے گا
گستاخی اللہ کے ولیوں کی، علماء حق کی، تو کرے گا گستاخی؟ کیا فرمایا تھا وہ مولا روم نے؟ بھائی مولا روم سے بڑا عالم تو دی فادر آف علماء، اتنے بڑے عالم مولانا جلال الدین رومی، اتنی بڑی دستگاہ، اتنا علم کہ ساری دنیا میں فتویٰ اتھینٹک، یہ تھا مولا روم جلال الدین رومی علیہ الرحمہ، مولا روم کا علم۔ اور آپ کی جو تعلیمی قابلیت تھی مولا روم کی، ایسا ہی نہیں؟ شاہ شمس تبریز کے بعد کیا ایسی چیز تھی کہ 12 سال غلامی کی؟ شاہ شمس تبریز اللہ کا فقیر، اللہ کا فقیر، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے، ایک جھگی، اور جھگی میں رہے 12 سال غلامی کی قدموں میں بیٹھے، کون؟ جسے مولا روم کہتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی۔ ہر مسلک، ہر فرقہ پڑھتا ہے مولا روم کو، ہر مسلک اور ہر فرقے کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں مولا روم کی، اور جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوا ان کتابوں کا، اور دنیا کے ہر ملک کی لائبریری میں موجود ہیں مولا روم کی کتابیں۔ تو ان سے بھی بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم جس کا فتویٰ ایتھینٹک پوری دنیا میں، اتنی بڑی درسگاہ، ہزاروں اس کے اسٹوڈنٹس، تیرے کیا ہوں گے، تیرے کیا ہوں گے، اوقات کیا تیری؟ جتنے مولا روم کے تھے، اور جیسی درسگاہ ان کی تھی، اور جو عزت جو احترام ان کا تھا۔ یہ شباب کا وقت ہے مولا روم کے علم کا، شباب کیسا حدیث کا علم ہوگا مولا روم کے پاس، اور کیسا قرآن کا علم ہوگا، کیسے عالم ہوں گے وہ۔ آج بھی دنیا ادب سے نام لیتی ہے، جلال الدین رومی، مولا روم، ایسا ہی ہے۔ پھر تبریز کے پاس کیا ایسی چیز تھی ہوئے؟ شاہ تبریز کے پاس کیا ایسی چیز تھی کہ 12 سال اس علم کو چھوڑ کے، اس درسگاہ کو، ہزاروں طالب علموں کو، دنیا میں جو عزت، احترام، جو ادب تھا، سب کو چھوڑ کے تبریز کی غلامی میں 12 سال رہے؟ کیا تھا تبریز کے پاس ایسا کیا تھا تبریز کے پاس؟ شاہ تبریز، شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ، اللہ کا فقیر۔ اور جب 12 سال بعد کامل ہو کے پلٹے تو یہ شہرۂ آفاق لائنیں مولا روم کی زبان پاک سے نکلی، وہ الہامی کیفیت طاری ہوئی ان پر کہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، کہ میں مولوی ہی رہتا، کبھی مولا روم نہ بنتا اگر تبریز کی غلامی نہ کرتا۔ کتے تو کرے گا اللہ کے ولیوں کی گستاخی؟ تو کرے گا؟ میں بہت وقت ہو گیا، کہا نہیں کبھی میں نے زبان سے کوئی ایسی التجا دعا میری زبان سے نکلی ہو، میں نے سرکار سے، آقا اسلام سے، مولا کائنات علی پاک کہ اللہ پاک سے میں نے ایسی کوئی دعا یا التجا کی ہو کہ ذرا سی مجھے اجازت دے دیں، بس تھوڑی سی اجازت دے دیں، میں یہاں بیٹھ کے اسی مسند پہ بیٹھ کے تجھے اگر تارے نہ دکھا دوں، تجھے تارے نہ دکھا دوں، سمجھا دوں تجھے کہ علم ہے کس شے کا نام ہے، علم ہے کس پرند، تو نے تو علم اسے سمجھا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسے سمجھا۔ اگر داتا علی حجویری علیہ رحمہ، خواجہ صاحب اور بابا فرید اور حضور غوث پاک جیسی ہستیاں معاذ اللہ استغفر اللہ تیری نگاہ میں جاہل کی حدیث کی، تو پھر کون مائی کا لال یہ دعویٰ کرے کہ میں حدیث کا عالم ہوں؟ اگر داتا علی حجویری اور بابا فرید اور باعزید بستامی اور مولا روم حدیث کے جاہل تھے، تو پھر کون اماں کا لال یہ دعویٰ کرے کہ میں حدیث کا، میں قرآن کا عالم ہوں؟ شرم بھی نہیں آتی، بے شرم۔
قرآن فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلُ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ جب تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آئے تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. بے شک اہل ذکر جس کے پاس سینے کا علم ہو. یہی تھا نا سینے کا علم جس سے سیکھنے گئے مولا روم شاہ تبریز کے پاس. یہی وہ سینے کا علم تھا نا جس سے سیکھنے گئے 36 سال لگائے بابا فرید مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ نے جنگلوں میں. یہی تھا نا وہ سینے کا علم جس کے لیے حضور غوث پاک نے 18 سال جنگلوں میں لگائے. تیری اوقات کیا؟ تیری اوقات کیا؟ تو کرے گا اللہ کے ولیوں اور فقیروں کی گستاخی ہے تیری اوقات؟ تو کرے گا علماء حق کی عالمی ربانی؟ تو کرے گا گستاخی؟ تو نے کیا سمجھا تھا حنیف قریشی کو طارق مسعود صاحب ہی؟ وہ تو ہو گئے بیچارے شریف آدمی چپ ہو گئے. وہ خیر ہے کوئی نہیں. حنیف قریشی کے سائے کو دیکھ کے بھاگا ہے تو. حنیف قریشی بھائی مفتی حنیف قریشی بھائی اتنے بڑے اتنی اللہ نے انہیں عزت دی. کیوں کہ شدید محبت کرتے ہیں وہ پنجتن پاک سے اور مالا کائنات علی پاک سے. حق دا امام ہے علی کل ایمان ہے علی. حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. مگر تو بے شرم ہے. تو بے شرم ہے. تو کتاب کے ساتھ ہے. اس کتاب کے ساتھ جب جڑتا ہے تو کبھی سوچا کر کبھی جا ریسرچ میں کر تحقیق دیکھ ذرا مولا روم کی طرف. ان سے بھی بڑا عالم ہے تو کتے. ان سے بھی بڑا عالم ہے تو. کیا فرمایا تھا مولا روم نے جب 12 سال بعد واپس پلٹے شاہ تبریز سے تمام فیض لے کے کامل ہو کے کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم تھا غلامی شمس تبریزی نشد کہ میں کبھی بھی مولا روم نہیں بنتا مولوی نہیں رہتا اگر تبریز کی غلامی نہ کرتا. آج تو ہے ہی نہیں ساری دنیا میں کوئی. تو ہے سب سے بڑا سمندر خان. 2 لفظوں میں نمٹا دیا تجھ جیسے کو. علم کتاب ہی چھندا تے سر نہیں سے اٹھتے کیوں چڑھ دے. کون سا علم ہے تیرے پاس؟ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بے شرم. بتا دیا یاد رکھنا don't you forget it in your life. You remember always کہ کیا کہا تھا انور شاہ نے. ذات علی حجویری علیہ الرحمہ بابا فرید مسعود گنج شکر علیہ الرحمہ سلطان باہو علیہ الرحمہ حضور غوث پاک بایزید بستامی خواجہ صاحب ان کی گلی کے کتے کے برابر تیری اوقات نہیں ہے. ان کے گلی کے کتے کے برابر کیونکہ سلطان باہو پکڑ کا 5واں سلطان باہو فرماتے ہیں کتے کی چند خصلتیں کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا. وہ صبر، وہ ایثار، وہ مالک سے محبت، وہ مالک کی فرما برداری اور اطاعت اور وہ مالک سے وفا. یہ خصلتیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں کتے کی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. تجھے تو خدا کی قسم اس کتے تک کی اوقات نہیں ہے تیری کہ تو اس کتے کی بھی برابری کر لے. ہے کیا؟ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور نئے نئے فتنے ڈالنے. میں تو فرقے ختم کر. تو کرے گا فرقے ختم؟ ہر وقت کسی نہ کسی کو گالی دے رہا ہے. کسی اللہ کے ولی کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کی شان میں گستاخی، عقل اسلام کی شان پر نور میں میرے آقا گستاخی. استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. یاد رکھو یار، ہمیشہ یاد رکھو اگر ان چکروں میں پڑ گئے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں معاملات ہیں. پھنس جاؤ گے، نکل نہیں سکو گے. یاد رکھو میرے آقا حضور الصلوۃ والسلام کا فرمان، اسے یاد رکھنا، کبھی نہ بھولنا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اپنے اہل بیت اور ایک قرآن پاک، قرآن کریم.
اگر ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بے شک ساری 63 سال عمر حیات آپ کی، عمر پاک آپ کی، حیات طیبہ نچوڑ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس چند لفظوں کے فرمان میں بند کر دیا، کوزے میں سمندر بند کر دیا میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یاد رکھنا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت اور ایک قرآن کریم. تو کتنا جڑا ہوا ہے قرآن سے، تو کتنا تجھے کیا پتا دین اسلام ہے کیا؟ نفس اور قلب کی طہارت کا نام دین اسلام ہے. نہ تیرا نفس پاک تکبر سے بھرا ہوا ہے، نہ تیرا قلب پاک کہ اس پہ بھی ابلیس کا قبضہ ہے. اگر نہ ہوتا قبضہ تیرے دل پر ابلیس کا تو کرتا کسی اللہ کے ولی کی گستاخی؟ تو کرتا کبھی داتا صاحب کی، بابا فرید کی، سلطان صاحب کی، خواجہ صاحب حضور غوث پاک کی گستاخی، باعزت بستانی علیہ رحمت کی گستاخی؟ اگر ابلیس کا قبضہ نہ ہوتا تیرے دل اور زبان پر، کرتا کسی کی گستاخی تو کسی علماء میں سے بھی کسی عالم کو نہیں چھوڑتا. مفتی منیب الرحمان صاحب چھوٹے آدمی ہیں، تقی عثمانی صاحب چھوٹے آدمی ہیں، احتسام بھائی مسلک اہل حدیث کے ساجد میر صاحب کا نام لے کے تو بکواس کرتا. الیاس قادری صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب تو اب آئے، کب سے تو بکواس کر رہا ہے ان کا نام لے لے کے. میں نے کہا نا مجھے، میں عزت نہیں، عزت تو چھوٹی، میں محبت کرتا ہوں حنیف قریشی بھائی سے، مفتی حنیف قریشی سے. کیوں کہ وہ علی پاک سے شدید محبت کرتے ہیں، شدید، کنجد پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہی فرمایا نا آخر اسلام نے کہ اپنے اہل بیت اور قرآن کریم. استغفر استغفر استغفر، میں کبھی بھی نہیں بولا میں، لیکن یہ جو بتایا نا اس نے 26 میں، یہ تو بھول گیا تھا، لیکن آج وہ بہت ساری پوسٹیں چل رہی ہیں. اگر اتنا بڑا سمندر خان تھا تو آیا کیوں نہیں مفتی حنیف قریشی کے سامنے؟ آیا، بھاگا کیوں؟ یہ ہیلے بہانے، یہ تعویلیں نہیں کی، یوں تو کیمرے نہیں لاؤ گے تو اچھا تو بکواس کرے کیمروں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا کے، وہ نہ بنائیں. کیوں؟ کون ہے تو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سوچنا کون سا علم تھا وہ جسے حاصل کرنے ساری دنیا کا علم حاصل کر لیا، سارے قرآن اور حدیث کا علم. بابا فرید مسعود گنج شکر، داتا علی حجویری، خواجہ صاحب، حضور غوث پاک، سارا قرآن، سارے حدیث، سارا علم تھا. پھر کیا لینے گئے تھے جنگ؟ وہاں کون سا علم تھا جو تجھ جیسے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کی قسمت پہ نہیں ہے؟ وہاں پہ وہ علم، اس کے لیے 2 لفظوں میں نقطے گل مکتی مکا دیا. سلطان بہو علیہ رحمہ، اے علم کتاب چھوندا تے سرنے سے ہوتے کیوں چڑھتی؟ کتاب کے علم پہ اتنا غرور ہے، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ. شکر کر مجھے اجازت نہیں ملی، میرے سرکار نے، میرے بادشاہ نے، سرکار سیدنا گور شاہی نے مجھے اجازت دی، ورنہ اسی مسند پہ بیٹھ کے تجھے تارے نہ دکھا دیتا. جانتا نہیں تو علم کہتے کسے؟ استغفر، اس کا تو نام بھی آتا ہے نا، تو استغفر اللہ قدرتی طور پہ زبان سے نکلتا ہے. جس کے لیے اللہ پاک کا یہ ذاتی فرمان موجود ہو کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کا نام سن کے کیا نکلے گا ہماری زبان سے؟ استغفر اللہ نکلے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.